آج یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو بامبنگ کی ہے وہ انٹرنیشنل لاء کا وائلیشن ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا وائلیشن ہے، NPT کا وائلیشن ہے، اور خود یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ان کا سمویدھان ہے US کا کہ بغیر کانگریشنل پرمیشن کے وہ جنگ نہیں کر سکتے بامبنگ، انہوں نے اس کا وائلیشن کیا. اور انہی کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، US کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ایران تو نیوکلیئر وارہیڈ ویپنس کے قریب نہیں تھا. تلسی گبارڈ کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ صرف ایک فساد کریٹ کیا گیا. مقصد ایک ہی ہے کہ اسرائیل جو بنجامن نیتنیاہو جو فلسطینیوں کا ایک خصاب بن چکا ہے، بچر بن چکا ہے، جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے، ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے کیا گیا. 55,000 لوگ مارے گئے، ابھی مر رہے ہیں وہاں پر. آپ اس کی بات نہیں کرتے. تو یہ بامبنگ سے اگر US یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈیٹرنس ہوگا، نہیں ہوگا. آپ دیکھنا آئندہ 5-10 سال میں ایران 90% انریچمنٹ کرے گا. آپ اس بات کو دیکھ لینا کہ اس علاقے میں جتنے مسلم عرب کنٹریز ہیں وہ اب یہ طے کریں گے کہ بھئی ہمارا کو اگر ڈیٹرنس چاہیے اسرائیل سے تو ہم کو بھی اب وہی کرنا پڑے گا. وہ بھی کریں گے، نیوکلیئر بامز بنائیں گے، نیوکلیئر وارہیڈز بنائیں گے. اور یہ جو US نے کیا ہے، عراق میں آپ نے جھوٹ بولا تھا ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن، کہاں ملا؟ کچھ نہیں ملا. آپ نے لیبیا میں غدافی کو ہٹایا، یہ کچھ الزام لگا کر کیمیکل ویپن، کیا ہوا؟ کچھ نہیں نکلا. تو آپ یہ جو انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں، یہ انسٹیبلٹی آپ کو مہنگی پڑے گی. کل وہاں پر جنگ ہو جائے گی اس علاقے میں، جو پورے آثار نظر آتے ہیں، تو پھر پورا علاقہ ایک آگ کی جھونک میں ہوگا. اور وہاں پر 60 لاکھ سے زیادہ بھارت کے لوگ کام کرتے ہیں اس تمام کنٹریز میں. ہمارے انڈین کمپنیز کا انویسٹمنٹ ہے ان کنٹریز میں. ایک بہت بڑا فارن ایکسچینج ہم کو وہاں سے آتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، جو گلف کنٹریز میں جو بھارت کے ناگرک کام کرتے ہیں انکم ٹیکس نہیں دیتے. وہ نارتھ امریکہ میں انکم ٹیکس دیتے ہیں، یہاں پر ہم کو آتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا سب کا. تو یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اسی لیے پاکستان نے نوبل پیس پرائز کے لیے کہا تھا، اور اسی لیے کیا ان کا جو جنرل تھا جا کر ٹرمپ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، تب ان کو یہ سب ایکسپوز ہو گئے یہاں سے لے کے وہاں تک. پاکستانی مسلم عوام کو نہیں پاکستان کے دیکھیے، پاکستان نے فارمل کہا نا کہ ہم ٹرمپ کے لیے نوبل پیس پرائز بولیں گے. تو کیا انہوں نے اسی لیے کہا تھا؟ اسی لیے کہا کہ ان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے اس آدمی کو، اس پریزیڈنٹ کو، جس نے اپنے ہی دیش کے سمویدھان کا وائلیشن کیا، یونائٹڈ نیشن چارٹر کا وائلیشن کیا، انٹرنیشنل لاء کا وائلیشن کیا، NPT کا وائلیشن کیا. تو کیا اسی لیے پاکستان پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا تھا کیا؟ سر US کی بھومکا مڈل ایسٹ نہیں US آنسٹ بروکر کبھی نہیں تھا. چاہے عراق ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے پیلسٹائن ہو. اور یہ جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے ریسسٹ اسٹیٹ کی طرف سے، اس پہ تو US بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے. ساری دنیا بول رہی ہے کہ پیلسٹینینز کا جو ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے، مانے اگر وہ لوگ کھانا لینے جا رہے ہیں تو گولیاں چلا کر ان کو مار رہے ہیں. اور پورے ویسٹرن ممالک جو بڑا پورے وشو میں درس دیتے ہیں اور ہیومن رائٹس، ارے تم لوگ کہیں کہ ہیومن رائٹس بات کر رہے ہیں؟ کون سی ہیومن رائٹس بات کر رہے ہیں؟ اسرائیل کے پاس جو اتنے وار ہیڈز ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، وہ لوگ بولتے ہیں ایکسپرٹ تو 700-800 ہے. اسرائیل نہ NPT کا ممبر ہے، اسرائیل IAEA کو الاؤ نہیں کرتا. آپ اس کے نیوکلیئر جو بنا کر بیٹھا ہوا اتنے برسوں سے، اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ سے ان کی ہپوکریسی ہے. اتہاس یہی بتائے گا کہ اگر جنگ شروع ہو گئی، جس طرح عراق میں ہوا تھا، اس طرح اگر جنگ شروع ہو گئی تو نقصان خمیازہ کون بھگتے گا؟ کتنے معصوم لوگ مارے جائیں گے؟ اس میں بھارت کے لیے پریشانی ہو جائے گی. یہ نہیں تو اتہاس یہ ضرور لکھے گا کہ بنیامن نیتنیاہو فلسطینیوں کا بچر تھا،
جس نے غزہ میں 55,000 فلسطینیوں کو ان کا جنوسائیڈ کیا، ایتنک کلینسنگ کر رہا ہے، وہ تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا. سر جو بھارت کا ایران سب چاہ رہے ہیں میرے کو، بہت دیر ہو گئی. جو بھارت کا ایران سے، یو ایس سے اور اسرائیل سے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سچویشن ہے. ارے ہم ایران میں چھابار پورٹ بنا رہے ہیں، 20 سال اس کو آپریٹ کریں گے. ہم پاکستان کو بائی پاس کر کر افغانستان میں ان کی مدد کریں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار اس کا نوٹ لے، اس کا کنڈیم کرے. ایسا تو ہم پالیسی ہماری کچھ تو واضح صاف پالیسی ہونی چاہیے ہماری اس کے اوپر.